بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 23 سالہ شیلی کولی اور اس کا شوہر جرمی امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں رہنے والے ایک عام میاں بیوی سے کم نہیں تھے۔ ان دونوں کو اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک دن وہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ڈاکٹرز کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ عام میاں بیوی کی طرح شادی کے بعد ان نے اولاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں شیلی کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور دونوں والدین نے اس بات کو بڑا سیریس بھی لیا۔ اپنے شوہر کو کال کر کے یہ خوشخبری سنانے کے بجائے شیلی نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں سب کے سامنے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری دی۔ خوشی سے جرمی خود کو آسمان پر محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح ان دونوں نے اگلے 8 مہینے انتظار میں گزار دیے، لیکن ایک دن ڈاکٹرز نے ان دونوں کو بتایا کہ آپ کا بچہ خطرے میں ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں ایمرجنسی میں شیلی کا آپریشن کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس بچے کی پیدائش اس سارے خاندان کے لیے ایک حادثے سے کم نہیں تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے شیلی کئی گھنٹوں تک اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی، اور اس کا شوہر اس کو سہارا دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی ہوا نہیں۔ ماہر ڈاکٹر حضرات کو پتہ تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس لیے سارا آپریشن مکمل طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ ان کا بچہ مکمل طور پر صحت مند پیدا ہوا تھا۔ جرمی اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس قدر خوش ہوا کہ اس کو کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا۔ اسے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ 2 منٹ کے بعد ہی جرمی کو یہ بات بتا دی گئی کہ اس کی بیوی کوما میں جا چکی ہے۔ اگرچہ اس کو کوئی بیماری نہ تھی، لیکن وہ آپریشن کے لیے کی جانے والی بے ہوشی کو برداشت نہ کر سکی، اور ہوش میں آنے کے بجائے اس کے دماغ کی ایک نس ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اور شیلی اب کوما میں جا چکی تھی۔ شیلی کے پھیپھڑوں میں بھی پانی بھر چکا تھا اور اس کے جسم میں آکسیجن لیولز بتدریج کم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا بی پی بھی بہت ہی زیادہ ہائی تھا، اور آپریشن روم میں ڈاکٹرز اس کی زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ بدقسمتی سے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ڈاکٹرز بھی اب دل ہار چکے تھے۔ ادھر اس کا شوہر اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ وہ بس اب کسی معجزے کا ہی منتظر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سرجنز شیلی کو کوما سے جگانے کی کوشش کرتے رہے، اور اب وہ تقریباً امید چھوڑ چکے تھے کہ نرس ایشلی مینیوز نے ایک آئیڈیا دیا۔ نرس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو بتا رہی ہے ویسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات اسے پتا تھی کہ اگر بچہ پیدائش کے بعد ہوش میں نہ آئے تو ماں کے سینے کے ساتھ رکھنے سے بعض اوقات بچے ہوش میں آ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اب اس علاج کا الٹ ٹیسٹ کرنے والے تھے، چونکہ اور کوئی علاج بچا نہیں تھا۔ اس وجہ سے ڈاکٹرز نے اس آخری تنکے کا سہارا لینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ڈاکٹرز اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے کر آئے، لیکن جیسے ہی وہ ماں کے پاس آئی وہ تو سو ہی گئی، اور اس کو جگانے کی تمام کاوشیں بیکار ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد نرس کے پاس ایک ہی آپشن بچ گیا تھا۔ نرس نے اس سوئی ہوئی بچی کو اٹھایا اور اس کی ماں پر رکھ دیا، اور فوراً ہی یہ بچی زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ چند ہی ساعتوں میں میڈیکل کی دنیا کا ایک حقیقی معجزہ ہو چکا تھا۔ سائنس اس معجزے کی وجہ تو نہیں بتا سکتی، لیکن اس کے دماغ کے ساتھ لگے سینسرز یہ بات بتا رہے تھے کہ اس کا مردہ دماغ واپس جاگ رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی ان مشینز کی سکرینز پر دیکھ کر حیرت سے پشیمان تھے، کیونکہ اس نرس کے آئیڈیا نے کام کر دکھایا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر سے اس ماں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جسم اب کوما سے ریکوری کے آثار دکھا رہا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر ہی شیلی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی، اور وہ اب اپنی بیٹی کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی۔ شیلی کی اصل تصویر اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس سارے خاندان نے نرس ایشلی کا شکریہ ادا کیا، اور ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ اس نرس کے لیے تحفے بھیجتے رہے، جبکہ یہ نرس کہتی ہے کہ اصل معجزہ میں نے نہیں بلکہ اس بچی نے کیا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ کیسے اس نے اپنی ماں کی جان بچائی تھی۔ ناظرین محترم، ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے باخبر ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کے جسم کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ اس بچے کا باڈی ٹمپریچر ماں کے باڈی ٹمپریچر کے برابر ہو سکے۔ اس کے ساتھ بچے کو کسی کمبل میں لپیٹ دینا بھی بچے کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے بچے کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ پیدا ہوتے وقت خاوند کا بھی بیوی کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس سے بیوی کو ایک ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، جبکہ خاوند کو بھی اپنی شریکہ حیات کا درد محسوس ہوتا ہے، مگر یہ سب کچھ صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی ان باتوں کو اتنا اہم نہیں سمجھتا۔ ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کیسے آج کے ڈاکٹرز قصاب بنے بیٹھے ہیں۔
آج کی ویڈیو بھی اسی موضوع کے بارے میں ہی ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ 1995 میں امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے ایک مشہور و معروف ہسپتال میں رونما ہوا۔ وہاں ایک عورت نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا جن کے نام کائری اور برائلی تھا۔ دنیا میں آتے ہی ان دونوں بچیوں کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ وقت سے تقریباً 12 ہفتے پہلے ہی پیدا ہو گئی تھیں، یعنی کہ ہم انہیں پری میچور بیبیز کہہ سکتے ہیں، اور دونوں ہی انڈر ویٹ تھیں۔ دونوں کا وزن تقریباً 1 کلو گرام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں بچیوں کو پیدائش کے ساتھ ہی انکیوبیٹر میں رکھا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کا خاص خیال رکھا۔ کائری دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں بہتر ہونے لگی اور اس کا وزن بھی بڑھنے لگا، مگر برائلی کی حالت میں کوئی خاص بہتری دیکھنے کو نہ ملی۔ اسے سانس لینے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی سکن بھی زردی مائل تھی، مگر پھر بھی نرسوں نے ہار نہ مانی اور اس کی صحت یابی کے لیے کوشاں رہیں۔ نرسز نے برائلی کے ساتھ ایک ماں کی طرح کا سلوک کیا۔ وہ اسے اٹھا کر کمبل میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتی تھیں تاکہ کسی طرح اسے سکون مل سکے۔ جب کبھی ان کا باپ بچیوں کو دیکھنے آتا تو نرسز برائلی کو کمبل میں لپیٹ کر اسے دیتیں تاکہ کہیں بچی کی صحت مزید نہ بگڑ جائے، مگر ان کی سب کوششیں ناکام ہی رہیں اور دن بدن بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بچی کی ایسی حالت کو دیکھ کر اس کے والدین بھی بے حد پریشان تھے، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچی موت کے منہ میں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک نرس کو ایک بات یاد آئی جو کہ اس نے بہت ٹائم پہلے سنی تھی۔ یہ عمل یورپ میں بہت عام ہے اور بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ نرس نے دونوں بچیوں کو ایک ہی انکیوبیٹر میں رکھا تاکہ دونوں بچیاں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ یہ عمل اس ہسپتال کے قوانین اور ضوابط کے بالکل خلاف تھا، لیکن نرس گیل نے اپنی مرضی سے یہ عمل کیا تاکہ وہ برائلی کو موت کے منہ سے نکال سکے۔ گیل کا کہنا تھا کہ اس سے ایک بچی کی ایسی بری حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، اور اس کا یہ عمل کارآمد ثابت ہوا، اور جو ہی دونوں بچیوں کو ایک ہی انکیوبیٹر میں رکھا گیا تو جیسے میڈیکل کی تاریخ ہی بدل گئی۔ برائلی اور کائری انکیوبیٹر میں ایسے لیٹی تھیں جیسے کہ دونوں کے جسم آپس میں جڑے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گلے مل رہی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے برائلی کی صحت میں نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ اس کے جسم کا رنگ اب بالکل بھی زردی مائل نہ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا وزن بھی بڑھنے لگا اور اس کا سانس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اب رونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گھنٹے دنوں میں اور دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور برائلی بھی کائری کی طرح صحت مند ہو گئی۔ اس واقعے نے ہر طرف دھوم مچا دی اور یہ واقعہ میڈیا کی زینت بھی بنا۔ ہر کوئی دونوں بہنوں کے ایک ہی انکیوبیٹر میں جڑے فوٹو کو دیکھتا اور بہت پیار اور خوشی کا اظہار کرتا۔ بہت سے لوگوں نے اسے ریسکیوئنگ ہگ کا بھی نام دیا۔ امریکی ماہرین نے اس سے پہلے جسم کا جسم سے جوڑنے کا کوئی طریقہ متعارف نہیں کرایا تھا۔ اس طریقے کو کینگرو کیئر بھی کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کینگرو ہمیشہ اپنے بچے کو اپنے جسم کے ساتھ کیوں لگائے رکھتے ہیں۔ کینگرو ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بچے اپنے آپ کو محفوظ اور صحت مند محسوس کرتے رہیں۔ کینگرو کی اس خوبی کو آسٹریلیا اور یورپ میں انسانی جانوں پر اپنایا جاتا ہے، جہاں بچے کو ماں کے سینے سے لگائے رکھنا بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اور بچے کے لیے صحت مندی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے طریقوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اور یوں یہ طریقہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔